بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور دعا کے کیا آداب ہیں، اور دعا کس طرح کرنی چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، اسے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اس وقت مانگنی چاہیے جب انسان کو فرصت ہو، تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اور صدق دل سے، لگن کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے دعا جو ہے وہ کر سکے۔ اور دعا کرتے وقت اس میں نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہو اللہ تعالیٰ سے، اور بالکل اخلاص کے ساتھ اور رقت کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دعا کا پڑھنا الگ بات ہے اور دعا کا مانگنا الگ چیز ہے۔ تو ہمیں دعا پڑھنی نہیں ہوئی بلکہ دعا مانگنی ہے۔ عام طور پر جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں اس کے ترجمہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم وہ دعائیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں اس لیے ہمارے دلوں سے جو ہے وہ نہیں نکل رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو بھلے اپنی زبان میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رقت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پوری توجہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے کے سامنے، اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے رونا چاہیے، اور اگر رونا نہیں بھی ہے تو رونے کی شکل بنا لیں۔ جس طریقے سے بچے کو اگر کوئی چیز چاہیے تو بچہ ضد کرتا ہے، بڑوں کے سامنے، والد کے سامنے ضد کرتا ہے، ماما کے سامنے ضد کرتا ہے، مانگتا ہے، نہیں دیں تو روتا ہے، تو ماں کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ پھر اس پہ ترس کھا کے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے حضور بھی ہمیں رو رو کے اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعائیں انشاءاللہ جب سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھیں گے کہ یہ شخص میرے لیے رو رہا ہے، میرے لیے آنسو بہا رہا ہے، اور میری خاطر مجھ سے ہی ہاتھ پھیلا رہا ہے، میرے سامنے ہی ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں پھیلا رہا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور دعا مانگتے ہوئے انسان کو بالکل توجہ سے الگ تھلگ بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، رو رہا ہو، بلکہ چھپ کر مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پر انسان کو یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا جو میں مانگ رہا ہوں، اور مانگنے کے لیے بھی وہ چیز مانگنی چاہیے جو مانگنا جائز بھی ہو، اور وہ چیز جو ہے وہ نہیں مانگنی چاہیے جو ممکن ہاتھ میں سے بھی نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ رات کو دعا مانگ رہے تو یا اللہ بھی دن کر دے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی انسان رکھے کہ میں جو جائز چیزیں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن بھی رہے ہیں اور میری دعا کو ضرور قبول بھی فرمائیں گے۔ اور پھر استقامت کے ساتھ لگاتار جو ہے وہ دعائیں کرنے کا انسان کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لی اور اس کے بعد پھر ختم، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور اہم ہے، وہ یہ کہ دعا مانگنے کے لیے یا دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ اہم ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو، جو انسان جو ہے وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنے کا بھی عزم کرے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی اور جو ہے وہ توبہ مغفرت مانگ رہا ہے، تو کیسے پھر ہوگی؟ پہلے تو یہ ہے کہ اعتراف تو کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور گناہ چھوڑنے کا اقرار بھی کرے، اعتراف بھی کرے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ قطع رحمی سے بھی بچا جائے، کیونکہ انسان جو اپنے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی انسان رشتہ داروں سے مایوس ہو جاتا ہے ان کے رویے کی وجہ سے، تو پھر بالکل ترک تعلق کر دیتا ہے، یا بالکل قطع رحمی کر دیتا ہے۔ آنا جانا اور ان کی خوشی میں، غمی میں انسان جو ہے وہ شعوری طور پہ اس میں شریک ہی نہیں ہوتا، تو یہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔
تو ایک تو اس سے بچنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، بلکہ رشتہ دار کیا، غیر رشتہ دار جو بھی ہوں جن کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو کسی کے ساتھ بالکل یہ انسان جو ہے وہ تعلق ختم نہ کرے۔ پھر دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے، اور دعا کے اندر جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے جو ہے وہ جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار میں تو بہت عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اتنے عرصے دعا مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، فلاں کی قبول ہو جاتی ہے، دیکھو فلاں جو ہے وہ کتنے مزے میں ہے، میں تو کتنی پریشانی میں ہوں۔ تو دعا کے قبول ہونے کی جلدی جو ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور دعا میں حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دعا میں مشغولیت کی وجہ سے جو ضروری کام ہیں وہ ترک نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اور بڑی لمبی چوڑی آدھا گھنٹے کی 1 گھنٹے کی دعا مانگ رہا ہے، اور جس وقت دعا مانگ رہا ہے اس وقت اس کے والد کو یا والدہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یا وہ بیچارے محتاج ہیں یا محتاج نہیں بھی ہیں تو بھی اب مثال کے طور پر وہ پانی مانگ رہے ہیں یا کوئی چیز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، یا اس کو بلانا چاہتے ہیں اپنی کسی حاجت کے لیے یا واش روم جانے کے لیے، اور جو صاحب جو ہے وہ دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، جبکہ اب جو ہے وہ تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، دعا کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کو بالکل جلدی ختم کر کے پہلے والدین کے پاس جانا چاہیے اور والدین کی ضروریات کو پورا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ والدین کی ضروریات کو پورا کرنا یہ دعا سے زیادہ اہم ہے۔ اس طریقے سے انسان کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب انسان شعوری طور پر اپنی زندگی میں انسان حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور حلال کماتا ہے، حلال جو ہے وہ کھاتا ہے، اور جائز ذرائع اپناتا ہے، اور جو روزی وہ گھر پہ لے کے آتا ہے وہ حلال کی ہو، وہ جائز کی ہو، وہ حرام کی نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو اگر حرام کی روزی ہوگی تو یا خود کھا رہا ہے یا گھر والوں کو کھلا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی پرورش پاتا ہے، حرام سے پرورش پاتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اور حرام مال کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ اس سے انسان کی عبادات پھر قبول نہیں ہوتی، اور اس سے جو ہے وہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو حلال کھانے کی جو ہے وہ فکر بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور حلال کمانا یہ دوسری عبادات کے بعد جو ہے وہ یہ فرائض میں داخل ہے۔ اس طریقے سے حرام سے بچنا بھی یہ فرائض میں داخل ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اپنی جو گزشتہ زندگی انسان نے نافرمانیوں میں گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اس نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حکموں کو اس نے توڑا ہے، اور حکموں کو نہیں مانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے گویا کہ نافرمانیاں کر کے۔ تو اب اس سے بھی توبہ کرے کہ اب میں آگے کی زندگی جو ہے وہ اب فرما برداری والی روش اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، اور آگے میں اپنے آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو ایسے کھپا دوں گا جیسے کہ میں نے نافرمانی میں کھپایا تھا۔ اب میں پوری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں دین پر، شریعت پر چلتے ہوئے جو ہے وہ انشاءاللہ گزاروں گا۔ تو انشاءاللہ اگر پھر بھی کبھی انسان کی ایسے کوئی اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے گا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے،
اور اس میں درود شریف کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے دعا کے اندر، اس لیے کہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ درود و سلام ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جس دعا میں درود شریف پڑھا جائے گا تو دعا کا جو ہے وہ حصہ جس میں درود شریف ہے وہ تو لازمی قبول ہوگا، تو جس میں درود شریف جو ہے وہ نہیں ہے، باقی اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان التجا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدھی دعا کو قبول کرے، درود شریف کو قبول کر لے اور باقی دعا کو قبول نہ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو پوری کی پوری دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اگر رد فرمائیں گے تو پوری پوری دعا کو جو ہے وہ رد فرمائیں گے۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے کہ درود شریف کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی لازمی ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے، اور سب سے بہترین جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی۔ اب دعا کی قبولیت کی کیا شکل ہے یا کیا شکل ہوتی ہے، تو اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص جس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ وہ شے بھی دینے پر قادر ہے، اور وہی چیز انسان کو عطا بھی فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شے بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہوگی، اور یہ بھی شکل ہو سکتی ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس وقت فی الفور قبول نہ فرمائیں، بلکہ کسی اور موقع پہ جو اس کی بہت بڑی ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرما لیں۔ ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ کہ انسان پر جو بڑی مصیبت آنے والی ہے یا بڑی مصیبت کوئی آ چکی ہے یا آئی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹال دیں، اللہ تعالیٰ دور فرما دیں، اس کو مصیبت کو ختم فرما دیں، اس پریشانی کو ختم فرما دیں۔ ایک اور بھی دعا کی قبولیت کی شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں اور آخرت میں اس دعا کا بدل عطا فرمائیں۔ تو بہرحال دعا کی بہت ساری قبولیت کی شکلیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں وہ سنتا ہے اور قبول بھی جو ہے وہ کرتا ہے، اور ہمیں دعا کرنے کے لیے جب بھی انسان کو ضرورت ہو تو بس اوقات انسان دوسرے سے کہتا پھرتا ہے کہ یار میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، وہ دوسرے سے کہتا رہتا ہے یار دعا کرنا، جبکہ انسان خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ تو وہ دعائیں خود سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت میں اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی کے واسطے سے کوئی فلاں شخص تمہارے لیے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا وگرنہ نہیں کروں گا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو اس لیے خود اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو میں نے ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہم سب کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں ثمر زندگی میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نظر بھی آئے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارا دعا کرنے میں جو ہمارا دل بھی لگے گا، اور دل جو ہے وہ ہمارا دعا میں ضرور لگنا چاہیے۔ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ بعض اوقات ہم نماز میں فرض پڑھ کے آ جاتے ہیں، سنتیں پڑھ کے آ جاتے ہیں یا نوافل پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن دعا نہیں مانگتے۔ تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت اپنے تئیں مقرر کر لیا جائے کہ یار مجھے اس وقت جو ہے وہ کچھ فرصت ہے، میں اس وقت جو ہے وہ بیٹھ کے دعا مانگ لوں۔ تو دعا مانگنے کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ بیٹھنا شرط ہے، نہ کھڑے ہونا شرط ہے،
دعا کے لیے صرف توجہ شرط ہے کہ آپ دعا جو ہے وہ بالکل ان باتوں کا لحاظ کر کے دعا مانگیں جو میں نے ذکر کی ہیں، وہ چاہے آپ بستر پہ دعا مانگ رہے ہو، چاہے آپ لیٹے لیٹے دعا مانگ رہے ہو، چاہے آپ مسجد میں دعا مانگ رہے ہو، چاہے آپ گھر پہ کسی کمرے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہو، چاہے آپ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے توجہ اپنے لنک اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہوں، یا کسی اور جگہ جو جائز جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ دعا مانگ رہے ہوں، تو دعا کے لیے تو رابطہ کرنا ضروری ہے، وہ نمبر ملانا ضروری ہے، کہ تو آپ وہ نمبر ملائیں گے تو انشاءاللہ وہ ڈائل ہو جائے گا اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات ہو جائے گی۔ اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ذکر کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی آپ کے ایسے بالکل قریبی، انتہائی قریبی جو ہے وہ، جس طریقے سے دوست ہوتا ہے نا، انتہائی قریبی، اور اس کے سامنے انسان شیئر کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کوئی مشورہ دے گا، یہ مجھے کوئی تجویز دے گا، یہ مجھے میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا پریشانی سے نکلنے کا، تو انسان جو ہے وہ کھل کے وہ جو ہے وہ باتیں اس کو اپنے دوست کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اور زیادہ کھل کے ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اپنے مسائل شیئر کرنے چاہیے، اپنی مشکلات جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نکالے، اور جن جن پریشانیوں میں انسان گھرا ہوا ہے اس میں نکلنے کا واحد راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنا تعلق، اپنا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لے، اور جب بھی انسان کو ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک رابطہ جو ہے وہ بحال رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔